قاف سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ سبحان اللہ۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ لیکن فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد، کوئی چیز از خود کوئی چیز نہیں بنتی، کوئی لوہا خود بخود تلوار نہیں بنتا، مولوی ہرگز مولائے روم نہ بنا جب تک شمس تبریز علیہ الرحمہ کا غلام نہ بنا۔ تو ایک مولوی کے روی میں نے جو مولا کی خبر رکھنے والا بھی ہے کہ اس میں جو عام اس کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ مولا روم جو ہے نا انہیں کبھی اللہ کی خبر نہ ہوتی اگر وہ شاہ شمس تبریز علیہ الرحمہ کی صحبت میں نہ رہتے۔ تو مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کونیا میں درس دیا کرتے تھے۔ کونیا ترکی میں ایک شہر ہے۔ جب آپ علیہ الرحمہ کی سواری نکلتی تھی تو 700 عالم سعد ہوتے تھے۔ ان کی مسجد میں ایسے ویسے کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ جب کوئی درویش وہاں جاتا تو پہلے اس سے سوالات کیے جاتے اور ان کے معیار پر صحیح اترتا تو اسے ٹھہرنے دیتے ورنہ نکال دیتے۔ ایک دفعہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درس دے رہے تھے تو حضرت شمس تبریز علیہ الرحمہ مسجد کے اندر چلے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر بانسری بجانی شروع کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وعدہ یہ تھی کہ فقیروں سا لباس، مونچھیں بڑی ہوئی، داڑھی قلندرانہ کلا اور بانسری ہاتھ میں۔ جب اس غیر شرعی حلیہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو طالب علموں نے شور مچایا، یہ شخص اعلی فنا بانسری ہاتھ میں لیے ہوئے مسجد میں آ گیا ہے۔ جب ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے بانسری بجانے شروع کی تو وہ اور بھی بگڑے، لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کچھ ایسا روب طاری ہو گیا تھا کہ انہوں نے فرمایا یہ شخص دیوانہ معلوم ہوتا ہے، پابندی یہ شریعت سے معذور ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ چنانچہ وہ ممبر پہ بیٹھے رہے اور درس بھی جاری ہو گیا۔ معراج شریف کا ذکر تھا۔ ایک طالب علم نے سوال کیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں کوئی روزن وغیرہ نہیں تھا، یعنی کہ کوئی سراخ روشن دار وغیرہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح باہر تشریف لے گئے؟ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور عالم اسباب میں ذریعہ ضروری ہے۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے اتریں گے تو پہلے دمشق کے منار پر آئیں گے، پھر زینہ طلب فرمائیں گے، یعنی کہ سیڑھیاں۔ لوگ عرض کریں گے چوتھے آسمان سے تو آپ علیہ السلام اتر آئے اور اب منار سے زمین تک آنے کے لیے زینہ طلب کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ دنیا عالم اسباب ہے، اس لیے زینہ کی یعنی کہ سیڑھی کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اسباب میں تھے تو اس لیے حجرے کی چھت میں روزن کی ضرورت تھی۔ روزن یعنی کہ سوراخ یا روشن دان وغیرہ کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے باہر گئے؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کا جواب دیا، لیکن طالب علم کی تشفی یعنی کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلیل رد کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور دلیل دی، اس نے وہ بھی رد کر دی۔ تیسری دلیل دی، وہ بھی اس نے رد کر دی۔ اس پر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خفا ہوئے فرمایا، گھر پر آنا، وہاں سمجھا دیا جائے گا، اوروں کا وقت ضائع مت کرو۔ طالب علم خاموش ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا، اس کی تسلی کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ یہ سن کر مولانا نے کہا، اچھا آپ بول رہے ہیں، ذرا حیت تو ملاحظ کیجیے، مسجد میں بیٹھ کر بانسری بجا رہے ہیں، خلاف شرع حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کی باتیں سنیے۔ حضرت شاہ شمس تبریز علیہ الرحمہ نے کہا، اچھا اگر میں حرکتیں خلاف شرع ہیں، میری حرکتیں خلاف شرع ہیں تو مجھے اس کی سزا دو، ورنہ قیامت کے دن تم جواب دہ ہوگے۔ اب مولانا علیہ الرحمہ کو غصہ آیا، طالب علم کو حکم دیا، ان کو ستون سے باندھو اور کوڑے لگاؤ۔ حضرت شمس تبریز فوراً ایک ستون سے لپٹ گئے اور طالب علموں نے رسی سے باندھنا شروع کیا، لیکن جب وہ رسی ڈالتے تو رسی آپ کے جسم کو گھیرے میں نہیں لیتی تھی اور باہر آ جاتی تھی۔ بہت کوشش کی گئی لیکن رسی ان کے جسم کے ساتھ نہ رکی، سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، اچھا اب اس ستون میں رسی ڈالو، لیکن رسی نے ستون کو بھی قبول نہ کیا۔
اب حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طالب علم کو کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تم نے دیکھ لیا جن کے غلامان نے غلام کے ادنا غلام میں یہ بات ہے تو اس برتر ہستی کی کیا شان ہوگی. اس طرح معراج میں تشریف لے گئے. اس کے بعد یہ کہتے ہوئے نکل گئے پورے تو ہمیں کیا کوئی تو ہمیں کیا کوئی لگوائے گا. ادھر مولانا روم کا یہ حال ہوا کہ انہوں نے درس بند کر دیا, کتابیں لٹا دی اور حضرت شمس تبریز علیہ السلام کی تلاش میں نکلے. کامل 1 سال کی تلاش کے بعد ایک ٹیلے پر بیٹھے ہوئے ملے. آپ دیکھتے ہی قدم بوس ہوئے اور عرض کیا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس علم کی ابجد پڑھا دی ہے اس کی تکمیل بھی فرما دی. تو پھر اس کے بعد جو نا شاہ شمس تبریز علیہ السلام جو ہے نا آپ کو اپنے بیعت کیا آپ کے نا, اس کے بعد آپ نے جو ہے نا ان کو فیض دیا. تو اس طرح کئی واقعات ہیں شاہ شمس تبریز کے بارے میں کہ جی کہ آپ دریا کے مولانا روم علیہ السلام یہ دریا کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کتابیں وغیرہ لے کے. شاہ شمس تبریز آئے, آپ نے ان کی کتابیں پکڑ کے درمیان دریا میں پھینک دی. انہوں نے کہا میری پوری زندگی کا جو نچوڑ جو میں نے کتابیں لکھ کے اتنی مشکل وہ میری ساری ضائع کر دی. آپ نے وہ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا مولانا روم علیہ نے, یہاں تک کہ آپ دیدہ ہو گئے. آپ نے مولانا شاہ شمس تبریز علیہ السلام نے اپنے ہاتھ ڈالے اور کتابیں نکال کر ان کو بلا دی. ان میں ہلکا سا پانی بھی نہیں لگے تھے, کچھ بھی نہیں ہوتی. وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا. تو یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے اولیاء کرام ہے یہ ایسی اس لیول کے ہیں بندہ سوچ ہی نہیں سکتا. اور یہ میں نے کل بیان کیا تھا تو اس میں نے کہا خلاف شرح بات کی, تو میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ انہوں نے بیان شریف پہ لوگوں کے دین میں وسوسے میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ کرا لگے. آپ اولیاء کامل ہے. جب بندہ جو ہے نا پہلے فنا فی المرشد ہوتا ہے, پھر فنا فی الرسول ہوتا ہے, اس کے بعد فنا فی اللہ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ بندے نہیں سمجھ سکتے. جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ منصور حلاج علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کی جو سسٹر بہن تھی وہ بہت ہی آبدہ زاہدہ تھی. تو رات کا وقت ہوا, وہ اٹھی تو اٹھ کے وہ گھر سے باہر نکلی, تو نکل کے انہوں نے نفل وغیرہ پڑھنا شروع کیے. تو وہ جو تھے یہ منصور حلاج, انہوں نے کہا میری بہن کیسے ہو سکتا کہ گھر سے باہر نکل جائیں, یہ کہتے. وہ باہر گئے تو وہ نوافل ادا کر, انہوں نے دیکھا جہاں پہ وہ نوافل پڑھ رہی ہیں وہ ان کے اور آسمان کے ضرور ایک نور کی چادر تنی ہوئی. اور یہ جب انہوں نے نوافل پورے ختم کیے تو اوپر سے ایک نور کا سبحان اللہ پیالہ آیا. تو انہوں نے وہ دیکھ رہے تھے منصور حلاج, انہوں نے پیالہ پینا شروع کیا. تو انہوں نے وہاں پہ ان کو قسم دی کہ اللہ کی قسم جس نے تمہیں یہ پیدا کیا ہے تھوڑا سا میرے لیے بھی رہنا. انہوں نے ایک گھونٹ چھوڑ دیا ان کی سسٹم. آپ نے جب وہ پیا تو آپ کی کیفیت چینج ہو گئی. آپ ان الحق کا نعرہ لگاتے ہیں, اللہ کے ان الحق کا نظر. وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ غیبی طور پہ آواز آئی کہ کون ہے جو ہمارے لیے جان دے آپ نے. تو وہ کہتے ہیں ان الحق میں دوں گا. لیکن لوگوں کو یہ لگتا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں. ان الحق کا یہ نعرہ لگاتے ہیں. وہ آپ کو کیا ہے کہ حالانکہ وہ مولانا یہ جو جنید بغدادی رحمہ کو علم تھا کہ یہ کس اسٹیج پہ ہے, لیکن وہ قاضی تھے. انہوں نے کہا دیکھیں جی ان الحق کا نعرہ لگا دو. ان کی مجلس میں نعرہ لگایا آپ نے ان الحق کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سولی چلا دیں, اور سولی چلا دیا گیا. لیکن جب آپ کا لاشا اتارا گیا تو پھر بھی ان الحق کا نعرہ لگا رہے تھے آپ. تو یہ کیا ہے کہ اولیاء کرام جو ہے نا ان کی کرام تو یہ وغیرہ اس کے اندر بندہ کو کہنا کہ یہ کیسے ہے یہ وغیرہ یہ سوچ نہیں ہے. کیونکہ یہ قرآن میں یہی ثابت ہے کہ جی کہ دیکھیں آصف برشا کا واقعہ کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے جو ہے نا وہ بلقیس کا تخت آپ نے دربار میں پیش کر دیا. تو بندے کے فہم میں تھوڑی آ سکتا ہے یہ کیسے. یہ بھی والا کہ وہ کوئی نبی تھوڑی تھا, وہ بھی آپ کے جو ہے نا ایک امتی تھے اور وہ چند صحیفوں کا علم تھا آپ کے پاس. تو یہ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی شان ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد میں یہ نہ سمجھنا کہ تم میری شان کو پہچان گئے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ اور میں وہی جانتا ہے کہ میری کیا عظمت اور میری کیا شان. حضرت بکر صدیق جو ساتھ ہیں ان کو آپ نے ارشاد میں, تو عام بندہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا. اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ کبھی ایسا ہوا کہ تم نے بڑی تیزی سے آسمان سے نیچے اترنا پڑا. آپ نے کہا 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا کے قریب سے نیچے اترنا پڑا. اور ان کا کہ کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو آگ میں ڈلنے سے پہلے جو ہے نا آپ نے ان کو جو ہے نا وہ اپنے